دیوسائی کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 4114 میٹر بلند ہے۔ 843 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بلند سطح مرتفع کی حیثیت حاصل ہے۔ استور اور سکردو کے بیچ میں پھیلا ہوا یہ نیشنل پارک جنگلی حیات کا قدرتی مسکن ہے، جس میں سینکڑوں نایاب جانور اور پرندے بستے ہیں۔ اگر آپ استور چلم کے داخلی دروازے سے اس میں داخل ہوتے ہیں اور سکردو کے راستے سے اس پارک سے نکلتے ہیں تو آپ کا استقبال ایک جھیل کرتی ہے، جسے دور سے دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک نگینہ رکھا گیا ہے۔ اس جھیل کو ستپارہ جھیل کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میری پیدائش ہوئی اور اس مٹی نے ہی مجھے پہچان دی۔ میرا نام محمد علی ستپارہ ہے۔ میری پیدائش 2 فروری 1976 کو حاجی اسد علی کے گھر میں ہوئی تھی، جو کہ ملازمت سے وابستہ تھے، جس سے گھر کے معاملات کو چلاتے تھے۔ میری پیدائش کے وقت ستپارہ گاؤں اور سکردو کے علاقوں میں ایک عجیب سی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس میں نوزائیدہ بچے ماں کی گود سے ہی موت کا سفر باندھتے تھے۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے 11 بہن بھائیوں میں سے صرف 3 کو آنکھ کھول کر دنیا دیکھنا نصیب ہوا، جبکہ 3 بھائی اس وبا کے نتیجے میں میری ماں کی گود سے ہی آخرت کا سفر باندھ گئے۔ میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ میری پیدائش کے وقت بھی وبا کے بادل منڈلا رہے تھے، جس سے میری ماں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ قدرت کے نظام بھی ایسا ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹے بیٹے کو یا سب سے چھوٹے بچے کو سب سے زیادہ پیار نصیب ہوتا ہے، اور میری ماں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھے ہر صورت اس وبا سے بچائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہادر ماں نے وبا سے مقابلہ کیا اور 6 سال تک مجھے اپنی گود میں رکھا۔ یہ زندگی کی میری دوسری بڑی فتح تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا اور آنکھیں کھول کر دنیا کا نظارہ کرنے نکلا تو پہاڑوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی لاشعور میں یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ میں نے پہاڑ کے اس پار دیکھنا ہے اور ضرور دیکھنا ہے، اور پہاڑ کو سر کرنا اس کا واحد راستہ تھا۔ اور یقیناً اس فن کو سمجھنے کے لیے دنیا کو ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی چوٹی سے دیکھنا ناگزیر تھا۔ جو دور سے دیکھ کے مکر گیا اس کے لیے یہ محض موت کا کھیل ہے۔ بقول شاعر، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ پہاڑوں کی یہ محبت اسی روز سے میرے دل میں بس گئی تھی جس دن میں نے جنم لیا اور جس دن میں نے آنکھ کھولی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کوہ پیمائی کا جنون میری ماں نے مجھے دودھ کے ساتھ پلایا ہے۔ لوگوں کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا مشکل اور انہونی بات ضرور ہوگی، مگر میرے لیے یہ ایک معمولی بات تھی، کیونکہ میں اس غیر معمولی کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ محض 9 سال کی عمر میں پہاڑوں کے دبدبے سے آگاہ ہو گیا تھا، جب ستپارہ جھیل پر پہاڑ سے گرے برف کے تودے اور ملبے نے جھیل کو پھٹنے پر مجبور کر دیا تھا، جس نے علاقے میں تباہی مچا دی تھی۔ 19 سال کی کم عمری میں علاقائی روایت کے خلاف شادی کی، جس کی کافی مجھے مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی، اور بعد میں اللہ نے مجھے ساجد جیسا تحفہ دیا جو کوہ پیمائی میں میرا ہمسفر ثابت ہو گیا۔ میں نے کوہ پیمائی کا آغاز پورٹر کے طور پر کیا۔ تو جی ناظرین، پورٹر گائیڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ پورٹر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی کوہ پیما آتے ہیں یا ملک سے جو K2 کی طرف یا بڑی پہاڑیوں کی طرف جو کوہ پیمائی کے لیے آتے ہیں، تو ان کو جو گائیڈ کرتے ہیں یا ان کو جو راستہ بتاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، یا جو ان کا وزن اٹھا کر پہاڑوں پہ چلتے ہیں، ان کو پورٹر کہا جاتا ہے۔ اور ساجد علی ستپارہ وہ واحد پورٹر تھے کہ جو کوہ پیماؤں کے ساتھ پہاڑوں کے اوپر تک جاتے تھے، وہ ان کے لیے رسیاں باندھتے تھے۔ اگر آپ کو کوہ پیمائی میں تھوڑا سا بھی دلچسپی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ جو دیواریں ہوتی ہیں پہاڑوں کی، ان برف کی پہاڑوں کی دیواریں جو ہوتی ہیں ان میں پیچ لگا کے رسیاں باندھنی پڑتی ہیں۔ وہ رسیاں باندھنے کا کام ساجد علی ستپارہ خود کرتے تھے ایک گائیڈ کے طور پر۔ تو جی دوستو، ساجد علی ستپارہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی کوہ پیمائی کا آغاز بطور پورٹر شروع کیا اور بیرون ممالک سے آنے والے کوہ پیماؤں کے ساتھ کراکرم رینج کے مشہور پہاڑ K2 کے بیس کیمپ تک تقریباً
25 کلو سامان لے کر جاتا اور اس سے میرا گزر بسر بھی ہو جاتا تھا۔ اس امدادی فعل کی بدولت میری مشق ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں پہاڑوں پہ مہم جوئی کر سکتا ہوں، جس کے بعد مہم جوئی کا سفر شروع کیا۔ پھر یوں ہوا کہ ہر اونچا پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی میرے لیے دوسرا گھر بن گئی۔ یوں مجھے اپنے عشق سے تعلق ہو گیا اور تعلق سے عشق ہو گیا۔ کوہ پیمائی میں معمولی سی غلطی کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی معافی کا تصور نہیں ہے، اور یہ بات میں اس وقت جان گیا تھا جب بلتارو گلیشیئر میں میں اپنے چشمے بھول گیا تھا، جس کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ قریب تھا کہ سورج کی کرنوں کا انعکاس میری آنکھوں کو نقصان پہنچا دیتا، اور میرے ایک عزیز نے مجھے چشمے عنایت کی اور آئندہ کے لیے سبق بھی دیا۔ تب سے اب تک کوہ پیمائی کی کوئی ضرورت مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ پہاڑوں کی دنیا کے قصے اس قدر ہیں کہ ایک ایک لمحے کا ایک ایک قصہ ہے۔ ہر قصے میں سے ایک داستان ہے اور ہر داستان ایک کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص مجھے سراہتا گیا، بلکہ پہاڑوں کے علاوہ کوئی بھی سراہنے والا نہیں تھا، مگر پہاڑوں کی ندا اس قدر جاذب اور پرکشش تھی کہ میں کبھی انکار ہی نہیں کر سکا۔ وہ لمحے بھی آ گئے کہ منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن چھو نہیں سکا۔ ایسے لمحوں اور لمحات سے بھی گزرا کہ جن کو یاد کرتے ہوئے آج بھی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ ترک محبت کے ارادے بھی کئی بار سر پر بادلوں کی طرح منڈلائے، مگر کوہ پیماؤں کی دنیا نے اثار سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ 8,000 میٹر سے زائد بلندی کے 14 پہاڑوں کو سر کرنے کا جنون شروع ہوا، اور اس کا آغاز 2006 میں گشا بروم 2 سے کیا۔ 2008 اور 2009 میں مسلسل نانگا پربت جیسے خطرناک پہاڑ کو سر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مجھے پاکستان کے پہلے کوہ پیما کا اعزاز حاصل ہے جس نے موسم سرما میں قاتل پہاڑ نانگا پربت سر کیا۔ 2015 میں پہلی مرتبہ موسم سرما میں قاتل پہاڑ نانگا پربت کو سر کرنے نکلے، تاہم کامیابی نہیں ملی، مگر 2016 میں دوبارہ اس ٹیم کا حصہ بن گئے، جسے موسم سرما میں نانگا پربت کو سر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، جہاں ٹیم کا لیڈر بعد میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی ستپارہ یعنی کہ میں کہ عزم و ہمت کے بغیر یہ کارنامہ ہم سر انجام دینے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ کارنامہ بھی فروری میں ہی سر انجام دیا تھا۔ ایک ہی سال میں 8,000 میٹر سے زائد پہاڑوں کو سر کرنے کا منفرد اعزاز، جبکہ مجموعی طور پر 8 ایسے پہاڑ سر کیے جن کی لمبائی 8,000 میٹر سے بلند ہے۔ 2012 تک براڈ پیک بھی میرے قدموں تلے آ چکا تھا، جس پر میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ نانگا پربت کے پہاڑ پر غلط راستے کے ذریعے 7,800 میٹر سفر کر کے احساس ہوا کہ موت کے منہ سے ہم واپس آ گئے ہیں۔ نانگا پربت کو 4 مرتبہ اپنے ہمت و حوصلے سے آشنا کر دیا۔ 8,000 سے زائد بلندی کے پہاڑوں میں سے 2006 میں گشا بروم 2، 2008 میں نانگا پربت اور پھر 2009 میں نانگا پربت، 2010 میں گشا بروم 1، 2012 میں پہلی مرتبہ موسم سرما میں نانگا پربت کو سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ 5 فروری 2021 کے روز ہم 5 بندے K2 کو موسم سرما میں سر کرنے کے لیے نکل گئے۔ ہم میں سے ایک ماہ قبل 10 نیپالی کوہ پیماؤں نے اس پہاڑ کو سر کرنے کا منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا تھا، جبکہ ہمارا سفر بھی ان سے پہلے ہی کا شروع ہو چکا تھا، مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے حتمی زور لگانے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل نیک، جو کہ 8,200 میٹر سے زائد بلندی پر ہے، کے مقام پر آخری بار ساجد ستپارہ نے ہمیں دیکھا۔ ہمارے شریک سفر ساجد ستپارہ کو ہم نے واپس کر دیا تھا کیونکہ ان کا گیس کا سلنڈر نہیں چل رہا تھا، جبکہ ایک اور دوست واپس جاتے ہوئے رسی ٹوٹنے کے سبب جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاک فوج نے ہمیں تلاش کرنے میں اپنا پورا زور لگایا، مگر ہم پہاڑوں میں کہیں کھو گئے ہیں۔ جس نے ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وہ سارے بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں اپنے سفر پر کوئی رنج نہیں ہے۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں، اب K2 میں ہر اس فرد کا استقبال کریں گے جو چوٹی سر کرنے کے لیے نکلے گا۔ مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت گلگت بلتستان نے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ جھوٹے وعدوں کے ذریعے حوصلہ شکنی کی بھی کوشش کی گئی، مگر یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکے، اور ہم فروری سے اپنا ازلی رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم آج علامہ اقبال کے اس شعر کی حقیقی تصویر بنے ہوئے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر،
تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو جی دوستو، ساجد علی ستپارہ کی یہ آبیتی آپ کو کیسی لگی؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے قومی ہیرو کو ہم ان کے مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو ان کی اہمیت ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال کریں، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال کریں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔